الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون منکرین قیامت ان کو اللہ رب العزت نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ دیکھیں یہ بنجر زمین ہے اور پانی سے یہ سیراب ہوتی ہے، پانی نہ ملے تو یہ خشک ہو جاتی ہے، قحط سالی کی شکل میں ہو یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے کئی ایک وجوہات، پھر یہ مردہ زمین کو اللہ رب العزت زندہ کرتے ہیں، آسمان سے رحمت کی بارش برساتے ہیں یا چشموں کا کنوؤں کا پانی لگتا ہے، پھر وہ کھیت لہلہاتے ہیں، جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، پودے اگتے ہیں، اپنا درخت اگتے ہیں، اسی طرح اسی زمین سے اناج اگتا ہے، غلہ اور پھل فروٹ سبزیاں کئی ایک ہیں جن سے انسانوں کی زندگی وابستہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی بھی زندگی وابستہ ہے، جانوروں کی بھی اپنا زندگی سے وابستہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ تم انکار کرتے ہو، جو رب مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، مردہ زمین سے انگوریاں نکالتا ہے، اس رب کے آگے کوئی مشکل نہیں، اسی کی طرف تم سارے جمع کیے جاؤ گے، حاضر کیے جاؤ گے، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ اقتصاب کرنے والی ذات ہے، اور اس بات پر غور و فکر کریں اور اللہ رب العزت کی ذات کو تسلیم کریں، قیامت کے دن کا اقرار کریں۔ وَإِن كُلُّ لَمَّا نہیں ہے کوئی بھی مگر جمیع سب کے سب لدینا محضرون ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ کوئی قیامت کے دن کو مانتا ہے وہ بھی حاضر کیا جائے گا، نہیں مانتا وہ بھی حاضر کیا جائے گا، سارے کے سارے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے، ان کی حاضری ہوگی۔ وآیت اللہ، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے، ارض المیتہ، میتہ مردہ زمین کی، مردہ زمین کے اللہ رب العزت نے مثال دی ہے کہ یہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے پاس، یعنی یہاں سے وہ سبق اور عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت مردہ زمین کو احییناہا، ہم نے زندہ کیا اسے، ہم نے زندہ کر دیا اسے، کیسے زندہ کیا ہے؟ بارش کے ذریعے سے، رحمت کے پانی کے ذریعے سے، وَأَخْرَجْنَا، اور ہم نے نکالا منہا اس سے، حبًّا دانا، وہ اناج، وہ دانا جسے ہم کھاتے ہیں، وَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پھر اسی سے تم کھاتے ہو، وَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پھر اسی سے تم کھاتے ہو۔ یہاں اناج کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ گندم ہے، یہ جو ہے، یہ اناج ہے، چاول ہے۔ گندم ایک خاص طور پر ہماری ایک اہم ترین خوراک ہے، اور ہماری خوراک کا ایک اہم ترین جز ہے جس کے بغیر چارہ و گزارا نہیں ہے، تو اس سے ہماری زندگی وابستہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے تو ہمیں یہ ملتا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے بنائے اس میں، یعنی اس زمین میں، جنات باغات، من نخیل کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے، باغات اور بھی بڑے ہیں لیکن کھجوروں کا اور انگوروں کا اللہ رب العزت نے اس لیے تذکرہ کیا ہے کہ عربوں کے ہاں یہ مرغوب بھی تھی، اور اسی طرح یہ وہاں کے
تجارتی کا یعنی کہ معاملہ بھی تھا، زیادہ تجارت نہیں تو اپنا پھلوں کی ہوتی تھی، کھجور اور انگور کی، کھجور کی ایک بہت اہمیت بھی ہے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور آپ نے جاری کیے اس میں سے باغوں میں چشمے۔ اللہ رب العزت نے اناج کا بھی تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اناج کے بغیر گزارا نہیں ہے، پتہ جتنے مزے چاول کھا لے، کھجور کھا لے، فروٹ کھا لے، یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور اس کے رحمت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، ملتا ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ لیکن اگر اناج نہ ملے تو انسان اکتا جاتا ہے۔ چاول ہی ہیں مطلب 2-4 دن 5-7 دن کھائے تو اکتا جاتا ہے، لیکن گندم ایک ایسی چیز ہے، اناج ایک ایسی چیز ہے کہ جسے بندہ اکتاتا نہیں ہے، اور اس کے بڑے کئی ایک فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت نے اناج کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ خوراک کا اہم ترین جز ہے، اور ساتھ 2 اہم چیزوں کا ذکر کر دیا جو عربوں میں زیادہ پائی جاتی تھی، کھجور اور انگور۔ یَأْکُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں ان پھلوں سے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں بنایا اسے ان کے ہاتھوں نے، یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ افلا یشکرون، کیا پھر نہیں وہ شکر کرتے؟ اللہ رب العزت ہمیں شکر گزار بنا، اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔